السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى في مقام آخر: والله يدعو إلى دار السلام. وقال تعالى في مقام آخر: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، اپنے اوقات کا صحیح استعمال کریں اور اپنا پورا بھروسہ اللہ پر کریں۔ اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان دے کر نبی کی امت میں پیدا فرمایا، تو اس میں سے ایک بڑی نعمت زندگی بھی ہے۔ یہ زندگی یہ اللہ کی طرف سے بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ زندگی بھی مختصر پھر فرمایا کہ اس زندگی کے اندر تم اپنی آخرت بھی بنا لینا، اس لیے کہ اس میں جو زندگی ہے، اس میں جو وقت ملتا ہے، اس وقت کو تم اپنے طرف سے ہرگز ضائع نہ کرنا۔ وقت کا صحیح استعمال تم کو اچھا بنا دے گا۔ اگر تم نے وقت کو غلط استعمال کیا تو یہ وقت کا غلط استعمال تمہیں نقصان پہنچا کر بھی رہے گا۔ ایک مثال ہمارے اکابرین نے دی کہ جوتا چپل جو ہے یہ پہننے کے واسطے ہوتا ہے، کہ اگر کوئی جوتا چپل اٹھا کر اپنے جیب میں رکھ لے، پھر خالی پاؤں سمجھے
چلنے لگے تو اس کے پاؤں میں زخم بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ان زخموں میں پھر بھی احتیاط نہ کرے تو یہ زخموں میں بے احتیاطی تمہاری طبیعت کو خراب کر سکتی ہے۔ ایسے ہی اگر تم نے زندگی کے اوقات کو تھوڑا پہلے ضائع کیا تو شروع میں چھوٹا چھوٹا نقصان پہنچتا ہے، مگر تمہاری عادت اوقات کو ضائع کرنے کی ہی ہو گئی تو بالکل تم اپنے اوقات کو ضائع کرنے کی وجہ سے آگے چل کر تم ایک بیکار آدمی بھی بن جاؤ گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تم وقت کا صحیح استعمال کرو۔ اگر وقت کا صحیح استعمال ہونا ہو تو شرط یہ ہے کہ تم وقت کو منظم بناؤ، یعنی اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرو اور ایک ترتیب بنا لو کہ مجھے اس وقت میں یہ کام کرنا ہے اور اس وقت میں یہ کام نہیں کرنا ہے۔ جب یہ ساری ترتیبیں تم اپنے طرف سے بنا لو گے تو بنا لینے سے تم اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے خود بخود بچ سکتے ہو۔ اب بڑی بات یہ ہے کہ تم نے ترتیب بنا لی تو وقت میں محنت کرنے کی عادت ڈالو اور جو نتیجہ ہے وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو، اس لیے کہ نتیجے کے مالک خود اللہ ہے اور نتیجے کا مکلف اللہ نے انبیاء کو بھی نہیں بنایا بلکہ انبیاء کو محنت دی تھی۔ انبیاء اپنی محنت کو بخوبی نبھائے مگر نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زندگی کے واقعات کو دیکھیں، حضرت نے بڑی جد و جہد کی، بڑی محنت کی مگر کچھ ہی لوگ ایمان لائے۔ حضرت نے اپنی جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو بخوبی نبھا دیا مگر نتیجے کا مالک تو اللہ تھا، اللہ کی یہی رضامندی تھی۔ تو اب ہم جب محنت کریں تو اس میں دو چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ ہم جو کام بھی کرنے جاتے ہیں اس میں ہماری نیت بھی درست ہو اور ہمارا عمل بھی درست ہو۔ اگر ہمارا عمل درست ہے، ہم نماز پڑھ رہے، ہم غریبوں میں صدقہ دے رہے، زکوٰۃ دے رہے، کچھ پیسے خیرات کر رہے مگر ہماری نیت درست نہیں ہے تو یہ نیت کے درست نہ ہونے کی وجہ سے اجر نہیں مل سکتا۔ اگر ہماری نیت درست ہے مگر عمل غلط ہے تو عمل کے غلط ہونے کی وجہ سے بھی ثواب ہمیں نہیں مل سکتا۔ مثال کے طور پر ہم نے کچھ غریبوں کو دیکھا جو سڑکوں پر سو رہے تھے اور کچھ مالداروں کو دیکھا، مالدار اپنی زندگی میں مست تھے۔ ہمارا دل غریبوں کی مدد کرنے کا تھا، ہمارے جیب میں پیسہ نہیں تھا، ہماری نیت تو یہ تھی کہ غریب اچھی زندگی گزارے، اس لیے مالداروں کے گھر میں جا کر ڈاکہ ڈالا، چوری کر کر یہ غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ نیت تو درست تھی مگر عمل درست نہیں تھا تو ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا گناہ ملے گا۔ آج کے ماحولات کے اعتبار سے مسئلہ یہی پیش ہو رہا ہے کہ بعض مرتبہ ہماری نیت درست ہوتی ہے مگر عمل صحیح نہیں ہوتا، یہ عمل صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے ہم بدعتوں کا شکار ہو رہے ہیں اور بدعت کو بھی ہم سنت سمجھ کر رہے ہیں حالانکہ وہ گناہ کا کام ہے۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ ہم محنت جو کرتے ہیں دو چیزوں کا خاص خیال رکھ کر کریں کہ ایک ہماری نیت بھی درست ہو، ایک ہمارا عمل بھی درست ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ اللہ نے نیتوں پر رکھا ہے، اسی لیے ہماری نیتوں کو درست کرنا اور اللہ کے بھروسے پر اپنے آپ کو جمع دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کا ایک
قصہ بیان فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے، پچھلی امتوں میں سے ایک امتی کا واقعہ اس طریقے سے بیان کیا کہ اس نے اللہ سے یہ خواہش کی، اللہ مجھے ایسی عبادت کی توفیق دے کہ میں جہاں عبادت کرتا ہوں اس جگہ پر اور کوئی نہ ہو۔ تو اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، اور وہ سمندروں کے درمیان میں جسے ہم جزیرہ کہتے ہیں وہیں جا کر عبادت کرنے لگا۔ کتابوں میں لکھ کر ہے کہ 500 سال تک مسلسل اس نے عبادت کی، اور اللہ نے اسے ایسا ایک ملکہ بھی عبادت کا عطا کیا تھا کہ وہ عبادت میں نہیں تھکتا تھا۔ جب بھوک لگتی تو اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے کھانے کے لیے، اللہ مجھے پینے کے لیے کچھ عنایت فرما۔ تو درمیانی سمندر میں جہاں جزیرہ تھا اللہ نے ایک انار کا درخت بھی اگایا، میٹھے پانی کا چشمہ بھی جاری کیا۔ جب بھوک لگتی انار کھا لیتا، میٹھے چشمے کا پانی پی لیتا، عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ 500 سال تک مسلسل اس نے اسی طریقے سے عبادت کی۔ جب موت کا وقت آیا اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے سجدے کی حالت کی موت کو دینا اور مٹی پر میرے جسم کو حرام کر دینا کہ مٹی مجھے نہ کھائے، اور میں قیامت کی صبح تک اسی طریقے سے سجدے کی حالت میں رہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ کو اللہ نے حفاظت سے رکھا کہ اس جگہ کوئی سمندروں کے بیچ میں نہیں پہنچ سکتا۔ مگر جب آخرت کا دن قیامت کا میدان آئے گا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اسے اپنے پاس بلائیں گے، پھر ارشاد فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ جب وہ سنے گا تو فوراً کہے گا نہ اللہ تیرا فضل نہیں بلکہ میرے عمل کی بدولت تو جنت میں داخل کرنا۔ اللہ پھر فرمائیں گے نہ میرے فضل سے داخل کرو اس کے عمل سے نہیں۔ وہ ضد کرے گا اللہ میرے عمل تو 500 سال کے ہیں، بس میری عبادت ایسی تھی کہ اس میں تھوڑی بھی ریاکاری نہیں تھی، اللہ بس میرے عمل کی بدولت تو مجھے جنت دے دے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ میں نے جو نعمتیں تجھے دی تھی اس کا شمار کرائیں فرشتے شمار کرنا شروع کریں گے۔ ایک آنکھ کی نعمت کو لے کر اس کی 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے میں نے تجھے زبان کی نعمت دی، میں نے تجھے ناک کی نعمت دی، میں نے تجھے سننے کی نعمت دی، دل کی نعمت دی، سوچنے کے واسطے یہ دماغ کی نعمت دی۔ اب ہر نعمت کو یاد دلایا جائے گا تو اب وہ پریشان ہو جائے گا کہ اب کرے کیا۔ تو پھر اللہ فرمائیں گے کہ تیرے 500 سال کی نعمت عبادت اب ختم ہو گئی ایک ہی نعمت کے بدلے میں۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ اب فرشتے اس کا جو ہی ہاتھ پکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جائیں گے تو یہ فوراً کہے گا اللہ میں تیرے فضل سے تجھ سے جنت چاہتا ہوں۔ پھر اللہ فرمائیں گے کہ اسے جنت دے دو، تو پھر اسے جنت دے دی جائے گی۔ یہ واقعہ لکھ کر حضرت مولانا یونس پالن پوری لکھتے ہیں کہ دیکھو ہماری کتنی ہی بڑی عبادت کیوں نہ ہو، ہمیں کتنے ہی بڑے عبادت گزار کیوں نہ ہو، اپنے اعمال پر بھروسہ ہرگز نہ کریں، اپنے اللہ کے فضل پر توکل کریں، اس لیے کہ توکل بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی ایک نعمت جو سانس ہے، یہ نعمت جب اندر جائے اور باہر نہ آئے تب بھی موت ہے، باہر جائے اور اندر نہ جائے تب بھی موت کا ہم شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کا ہم شکریہ ادا کریں اور اللہ پر ہمیشہ ہم بھروسے کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے کہ اللہ پر جو توکل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی ضائع نہیں کرتے، اور جب اللہ پر مکمل توکل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کی بارش ضرور فرمائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، 18ویں ہجری تھی،
مکے کے اندر بڑا قحط سالی کا دور آ گیا، کھانے کے لیے کھانا بھی میسر نہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ باہر آئے، لوگ جا کر حضرت عمر کے پاس شکایت کیے کہ عمر کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں، تم کچھ نہ کچھ انتظام کر دو۔ کسی نے مصر کی ترتیب بتلائی کہ مصر میں عمر بن عاص رہتے ہیں اور وہاں تو کھانے کی فراخی ہے، اے عمر اس طرف خط تم لکھ دینا اور عمر ادھر سے بآسانی غلے کے غلے ڈھیر لگا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عاص کی طرف خط میں یہ بات لکھی، اے عمر ادھر قحط سالی بڑھ گئی ہے، تم اس طرف سے غلے روانہ کر دو۔ جب حضرت عمر کے پاس یہ خط پہنچا، حضرت عمر گورنر تھے، اس خط کو پڑھا، پھر اس خط کو پڑھنے کے بعد دوبارہ خط میں لکھا کہ میں اس مصر سے لے کر تمہارے گاؤں تک یعنی مکے تک اتنا زیادہ اونٹوں سے لدا ہوا غلہ بھیجوں گا، پہلا اونٹ مکے میں ہوگا یا مدینے میں ہوگا تو آخری اونٹ مصر میں ہوگا۔ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا کہ غلے کے غلے اونٹوں سے لاد کر حضرت عمر کی طرف روانہ کر دیا۔ جب حضرت عمر کے پاس یہ سب غلے سے بھرے ہوئے اونٹ پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں اعلان کرا دیا کہ غلے کا غلہ آیا ہے، حضرت عمر کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، آئے جو چاہے جتنا کھائے کھا کر جائیں اور اپنے گھروں کو لے جانے کی بھی اجازت ہے۔ اب لوگ آتے گئے، کھاتے گئے، گھروں کو بھی لے جاتے گئے۔ ایک صحابی جو جنگل میں رہتے تھے ان تک بھی یہ بات پہنچی تو وہ بھی نکلے، مگر ان کے پاس ایک بکری رہتی تھی اور حضرت وہ صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب تھوڑی دور چلے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اکیلی بکری کو چھوڑ کر جاؤں تو کوئی جانور آ کر اس پر حملہ کر دے اور اسے کھا جائے، اس سے بہتر ہے کہ میں ہی کچھ کھا لوں اور چلنے کی طاقت حاصل کر لوں۔ اسے ذبح کیا تو اس کے اندر سے خون نہ نکلا، تھوڑا یہ خطرہ بھی نہ نکلا تو یہ صحابی روتے ہوئے پریشان ہو گئے، اللہ انسانوں پر انسان جانوروں کی بھی یہ حالت کیوں نے کر دی۔ روتے روتے وہ صحابی کے بارے میں ہے کہ سو گئے۔ جب نیند میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں زیارت ہوئی، نبی نے فرمایا کہ جا کر تم عمر سے کہہ دو کہ میں عمر کو عقل مند سمجھتا تھا، عمر ایسا کام کیوں کر دیا۔ اللہ کے نبی کی زبان سے جب یہ الفاظ نکلے فوراً وہ نیند سے بیدار ہو گئے، پھر پریشان کہ اب کیا کیا جائے، دوڑتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، عمر نے پوچھا کہ کون ہو، تو صحابی نے کہا کہ نبی کا قاصد آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ننگے پیر دوڑ کر وہ صحابی کے پاس آئے، مصافحہ کیا، فرمایا کہ کیا بات لے کر آئے ہو، نبی نے میرے حق میں کیا فرمایا؟ تو صحابی نے عرض کیا، اے عمر میرے خواب میں نبی آئے تھے اور فوراً کہا کہ میں عمر کو عقل مند سمجھتا تھا، عمر نے ایک کام کیا کر دیا۔ حضرت عمر پریشان ہوئے، پھر نبی نے کچھ فرمایا؟ وہ صحابی نے عرض کیا، یا امیر المومنین بس اتنی ہی بات ہوئی اور میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ جن میں خاص طور پر اچھی رائے دینے والے صحابہ کو جمع فرمایا اور سارے صحابہ کے سامنے یہ واقعہ خواب کا ذکر فرمایا تو ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور فوراً فرمایا، اے عمر جب مکے کے اندر یا عرب میں قحط سالی آئی تو تم کو چاہیے تھا کہ تم اللہ کے پاس دعا کرتے، اپنے جیسے انسان کے پاس تم نے یہ غلہ منگوا لیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر بھی دعا نہ کی، اس وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ میں ہمیشہ تمہیں کہا کرتا تھا کہ عمر کے اندر کچھ غلطی دیکھو تو فوراً ٹوکو، یہ میری غلطی میرے سے بھول ہوئی ہے، اب سب چلو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے۔ سب گئے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگی، فوراً تیز دھاری دھار بارش ہوئی اور غلہ آرام سے اٹھ گیا، پھر سارے لوگ مطمئن ہو گئے۔ تو
اب اس واقعے سے ہمیں سبق ملا کہ ہم جو سب سے بڑا بھروسہ کرنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ پر کرنا ہے، اپنے عمل پر بھروسہ نہیں، بلکہ اپنے کام کے بھروسے کے بجائے ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیں۔ جب اللہ پر ہمارا بھروسہ مکمل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو راستہ ہمارے واسطے کھول دیں گے۔ اب ہم اللہ پر جب بھروسہ کر کر کام کریں گے تو اس کام کے دوران سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم عملی نمونہ بن کر پیش کریں، یعنی تقریر کرنا یا بات کرنا، واقعات کو ذکر کرنا، واقعات کو سننا، یہ بڑا آسان کام ہے، مگر عملی نمونہ بن کر دکھانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ غزوہ خندق کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ غزوہ خندق کے موقع پر بڑے بھوک سے تڑپ اٹھے۔ کوئی ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ بھوک کی شدت نے تڑپا دیا۔ دوسرے صحابی آئے، اپنا کرتا اٹھا کر فرمایا، یا رسول اللہ ہم نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چاہتے تو یہ فرماتے ان کو بٹھا کر 1 گھنٹے کی تقریر میں کہ تم صبر کر لو، صبر کے ساتھ تمہیں جنت ہے، یہ بھی فرما سکتے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں کہ نبی نے عملی نمونہ پیش کر کر اپنا کرتا اٹھا کر فرمایا، میرے پیٹ کو بھی دیکھو، میرے پیٹ پر بھی 2 پتھر ہیں۔ دیکھیں 10 گھنٹے بیان میرا کرنا صبر کے عنوان پر، 10 گھنٹے تمہارا صبر کے عنوان پر بیان سننا یہ بڑا آسان ہے۔ جب کچھ کڑوے الفاظ آئیں تو عملی نمونہ بن کر، صبر کے پیکر بن کر دکھانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ نبی نے اس وقت تقریر نہیں کی، نبی نے اس وقت عملی نمونہ بن کر پیش کیا کہ صبر اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت نے اپنے شیخ کی طرف یہ خط میں یہ لکھا کہ میرے شیخ آپ کا صدقہ ہے کہ ہم نے آپ کے پاس پڑھا، بہت سارے شاگردوں کو پڑھایا، یہ شاگرد جگہ جگہ پر پھیل کر دین کا کام کر رہے ہیں، یہ آپ کا شکریہ ہے، مگر ان میں دوسری ایک بات یہ بھی اچھائی کی ہے کہ جب یہ دین کا کام کرتے ہیں تو یہ دین کے کام میں برابر ہے کہ تنقید سے کبھی مایوس نہیں ہوتے، تعریف سے کبھی اتراتے نہیں، یہ دونوں میں برابر ہے کہ جب دین کا کام کیا جائے بعض مرتبہ تنقیدی الفاظ بھی آتے ہیں، بعض مرتبہ تعریفی الفاظ بھی آتے ہیں۔ تعریفی الفاظ سے آگے بڑھ کر ہم ایک دوسرے کو گھٹانے کی فکر نہیں کرنا، تنقیدی الفاظ آئیں تو مایوس نہیں ہونا، بلکہ ہم اپنے آپ کو بنا کر آگے بڑھ جانا، یہ اصل کام ہے۔ تقریر بڑی چیز نہیں ہے، بیان بڑا مسئلہ نہیں ہے، اصل جو مسئلہ ہے وہ عملی نمونہ بننا ہے۔ عملی نمونہ کردار کا اثر گفتگو سے زیادہ ہوا کرتا ہے۔ 10 گھنٹے میں بیان کروں صبر کے عنوان پر، کوئی آ کر مجھے 4 گالی دے دے اور میں ہاتھ باندھ کر سن لوں اور ان گالیوں کا جواب نہ دوں تو یہ اصل عملی نمونہ ہے۔ 10 گھنٹے کے بیان کے بعد کوئی آ کر مجھے 4 گالی دے دے اور میں بھی بھڑک جاؤں اور بدلہ لے لوں تو یہ 10 گھنٹے کا بیان کچھ اثر نہیں کرتا۔ عملی نمونے میں جو ہم نے کڑوا لہجہ پیش کیا اس کا برا اثر ہوتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جو تبلیغ کے مجدد مانے جاتے ہیں، اللہ نے بڑا مقام عطا کیا تھا، بڑے عالم دین تھے۔ دلی کے اندر جب تبلیغ کا کام شروع کیا، ایک مرتبہ لکھنؤ کو جانے کا موقع پیش آیا، ندوۃ العلماء میں حضرت پہنچے، ندوۃ العلماء کے بڑے حضرت مولانا عبدالشکور رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ حضرت بھی بڑے تھے، وہ تو بڑے محتمم تھے ندوۃ العلماء کے، اور یہ تبلیغ کے بڑے مانے جاتے تھے۔ کچھ دیر بات ہوئی حضرت رحمت اللہ علیہ سے، حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ سے حضرت عبدالشکور نے فرمایا کہ آپ
آئے بہار آئی، آئندہ کل 10 بجے سے ہم خصوصی لوگوں کو جما لیں گے، 1 گھنٹہ اس میں آپ کا بیان رکھا جائے گا، آپ 1 گھنٹہ اس میں بیان کر دینا۔ حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ خوشی کا اظہار کیے۔ پھر حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ کا قیام کسی اور گھر پر تھا، وہاں گئے، آرام کیے۔ دوسرے دن صبح کا وقت تھا، حضرت عبدالشکور رحمت اللہ علیہ اپنے خادم کو بلا کر فرمایا، اے میرے خادم، جاؤ، جا کر الیاس کو کہہ دینا کہ 10 بجے برابر آ جائے۔ اب خادم کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ خصوصی لوگوں کی مجلس ہے، مالداروں کی مجلس ہے، اور مالدار کو وقت مقررہ پر نہیں پہنچتے، وہ تو وقت کو ٹال کر پہنچتے ہیں۔ الیاس رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ خادم گیا اور جا کر کہہ دیا کہ الیاس صاحب، عبدالشکور صاحب کے طرف سے میں خادم بن کر آیا ہوں، خصوصی لوگوں کی مجلس ہے، وہ تو 10 بجے کا وقت بتائے ہیں، 10 بجے کوئی نہیں آتے، آپ 11:30 بجے آ جانا۔ حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ تو 9 بجے بن کر تیار ہو گئے، مگر تلاوت میں کسی کتاب میں مشغول ہو گئے کہ 11:30 بجے کا وقت دیا گیا ہے۔ اب 11:30 بجے کا جب وقت ہوا، حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ ندوۃ العلماء پہنچے، جو خصوصی لوگ تھے وہ 10 بجے آ بھی گئے اور 11:30 سے پہلے چلے بھی گئے تھے۔ عبدالشکور رحمت اللہ علیہ دفتر اہتمام میں تھے، حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ گئے اور جا کر سلام کیا تو عبدالشکور صاحب بہت غصے میں آئے، الیاس رحمت اللہ علیہ کے اوپر غصہ کر دیے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہوتا خصوصی لوگوں کی مجلس تھی، 10 بجے کا ہم نے تمہیں وقت دیا تھا، اب وہ آ بھی گئے، چلے بھی گئے، آپ تو 11:30 بجے پہنچے، آپ کو معلوم نہیں ہوتا، برس پڑے۔ اگر اس وقت الیاس رحمت اللہ علیہ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میری غلطی نہیں عبدالشکور صاحب، یہ غلطی تو آپ کے خادم کی ہے۔ حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ ہاتھ بن کر خاموش بیٹھتے ہوئے کہنے لگے، حضرت میں معافی چاہتا ہوں، حضرت میں معافی چاہتا ہوں۔ عبدالشکور رحمت اللہ علیہ کو بڑا غصہ آیا، برس پڑے، تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھلایا اور الیاس رحمت اللہ علیہ کو روانہ کر دیا۔ الیاس رحمت اللہ علیہ واپس دلی تشریف لائے، اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ 2 یا 3 دن کے بعد خادم دیکھا کہ عبدالشکور رحمت اللہ علیہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ خادم عبدالشکور رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، حضرت وہ غلطی دراصل الیاس صاحب کی نہیں تھی، وہ میری تھی۔ اب عبدالشکور رحمت اللہ علیہ نے پوچھا غلطی کیا، تو کہنے لگا کہ 11:30 کا وقت میں نے بتایا تھا، آپ نے تو 10 کا وقت بتایا تھا، میری غلطی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ عبدالشکور رحمت اللہ علیہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اتنے بڑے عالم دین کو میں نے اتنا کٹھن الفاظ استعمال کر دیا۔ پھر خادم سے فرمایا، اب بیاگ تیار کرو، ہم الیاس، میں 1 منٹ میں بات کو ختم کر دوں گا۔ اب خادم سے کہا، اب بیاگ تیار کرو، ہم الیاس رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچیں گے۔ اب الیاس رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچنے خادم اور عبدالشکور تیار ہو گئے، ٹرین کے ذریعے سے روانہ بھی ہو گئے۔ اب جب دلی پہنچے، حضرت الیاس کو خبر ہو گئی کہ عبدالشکور بڑے آدمی آ رہے ہیں، فوراً گیٹ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، استقبال کیا، فرمایا کہ کیوں آئے ہو، پہلے ہی بتا دیتے ہم نہیں پہنچ جاتے۔ عبدالشکور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آپ کا خادم آپ سے معافی مانگنے کے واسطے آیا ہے۔ الیاس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کس بات کی معافی، تو عبدالشکور صاحب نے واقعہ سنایا تو حضرت الیاس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، کہا حضرت آپ تو بڑے ہیں، مجھے ہی کہہ دیتے، میں ہی آ کے معافی مانگ لیتا، آپ کیوں اتنی زحمت گوارا کیے۔ حضرت عبدالشکور نے سر پر ہاتھ رکھ کر تعریف کی کہ الیاس تم انشاءاللہ بڑا دین کا کام کرنے والے ہو۔ پھر اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، ایک جملہ بتا کر میں بات کو ختم کر دوں، اے الیاس، اللہ سب سے کام لیتا ہے مگر ان لوگوں سے زیادہ کام لیتا ہے جو دوسروں کی غلطی بھی اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں۔
انشاءاللہ اللہ تم سے زیادہ کام لے گا۔ ہوا بھی ایسے کہ الیاس رحمت اللہ علیہ دوسروں کی غلطی اپنے اوپر ڈال لیے، مگر اللہ نے ان سے ایسا کام لیا، آج دنیا کے چپے چپے میں بھی حضرت الیاس کا نام پہنچ گیا، اور ہر وقت ہر ایک کی زبان سے جہاں بھی تبلیغ میں بیان ہوگا وہ الیاس ہی کا صدقہ ہے، الیاس ہی کے صدقے سے آج سب کی زبانیں بولتی ہیں۔ تو غلطی ہوئی دوسرے کے طرف سے مگر اپنے اوپر ڈالا، آج ہم ہوتے تو فوراً کہہ دیتے حضرت میری غلطی ان سے کہہ دو، مگر یہ اصل عنوان تھا کہ ہم ان کا کام کر رہے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں، ان کی برکت سے ہمارے چہروں پر داڑھی آئی ہوئی ہے، تو ہم بھی ان کے طریقے کو اپنائیں، ایسا معاف کرنے والے بن جائیں، دوسرے کی غلطی کو اپنے اوپر ڈالنے والے بن جائیں۔ تقریر سننا، بیان سننا یہ بڑی بات نہیں ہے، ہم ہزاروں بیانیں سن رہے ہیں، ہزاروں بیانیں کر رہے ہیں، مگر میں نے شروع ہی میں کہا عملی نمونہ الیاس کے جیسا بن کر دکھائیں، اللہ دونوں ہمارا بہت سارے جہاں میں بھی کام لے کر دکھائیں گے۔ اس لیے ان باتوں کو اپنے دلوں کے اندر اتاریں، معاف کرنے والے بن جائیں، اللہ ہم سے دین کا کام لیں گے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔